السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، ملک میں سیاسی بیداری کی ابتدا ہوتے ہی دبی ہوئی انقلابی چنگاریاں پھر سے سلگنے لگیں۔ بمبئی میں بال گنگادھر تلک کا اخبار کیسری حب الوطنی کے جذبات جگا رہا تھا۔ چنانچہ 1897 عیسوی میں 2 انگریز افسر قتل کر دیے گئے۔ بنگال کے انقلابی سب سے زیادہ سرگرم تھے اور خفیہ کوششوں میں مصروف تھے کہ اس باغی گروہ کا زور توڑنے کے لیے وائسرائے کرزن نے تقسیم بنگال کا اعلان کیا، جس سے باغیانہ تحریک اور بھی تیز ہو گئی۔ بنگالی عوام سربکف ہو کر نکل آئی۔ بہار میں 1908 عیسوی میں مظفر پور کا انگریز جج قتل کر دیا گیا۔ آسام میں دہشت اور بے چینی پھیلی۔ سی پی کے گرم جوش نوجوانوں نے کانگریس کا اجلاس ناگپور میں نہ ہونے دیا، کیونکہ اس وقت اس کی پالیسی نرم تھی۔ مدراس میں شورش پھیل گئی۔ پنجاب کے فرزندوں نے آزادی وطن کی جدوجہد شروع کر دی اور لالا لاجپت رائے، اجیت سنگھ اور بھائی پرمانند وغیرہ گرفتار ہوئے۔ دہلی میں لارڈ ہارڈنگ پر بم پھینکا گیا اور یو پی میں خفیہ انقلابی سازشیں پکڑی گئیں۔ دوستو، ہندوستان کے کچھ انقلابیوں نے، جن میں دامودر ساورکر بھی شامل تھے، لندن میں تحریک آزادی 1857 عیسوی کی 50 سالہ سالگرہ منائی۔ ملک میں مختلف صوبوں میں باغیانہ سرگرمیاں جاری تھیں اور ہندوستان کی انگریزی حکومت انتہائی دہشت زدہ تھی۔ بقول گورنر پنجاب، ہر جگہ لوگ کسی تبدیلی کے متوقع تھے۔ ان کے دماغوں میں نئی ہوا بھری ہوئی تھی اور وہ منتظر تھے کہ دیکھیں اس تحریک کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک اور انگریز، جے کے ہارڈی نے، جو اس وقت ہندوستان میں تھا، اپنی کتاب انڈیا میں ان حالات کو بیان کیا ہے کہ اپریل مئی 1907 عیسوی میں پلیگ پھیلا ہوا تھا اور اسی زمانے میں دہلی کی عوام میونسپلٹی کے نئے ٹیکسوں کے خلاف احتجاجی جلسے کر رہی تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ اپریل کا مہینہ تھا اور چونکہ 10 مئی کو بغاوت کی 50ویں سالگرہ تھی، لہٰذا متعصب اخباری نامہ نگاروں اور بعض فوجی افسروں نے اس ایجیٹیشن کو بغاوت کی جوبلی سے ملا دیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ دوبارہ بغاوت ہونے والی ہے۔ چنانچہ 10 مئی 1907 عیسوی کو کیا ہوا، یہ بھی ہارڈی سے سنیے۔ ملٹری کے دستے دہلی کے دروازوں کی مضبوطی سے حفاظت کر رہے تھے اور کسی ہندوستانی کو اندھیرا ہونے کے بعد اندر یا باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ توپیں اور بارود خاص مقامات پر شہر کا نشانہ باندھ کر رکھ دیے گئے، جو کہ ایک لمحے کے نوٹس پر استعمال ہو سکتے تھے۔ اس زمانے میں ٹرین کی پٹریاں ڈالی جا رہی تھیں۔ 10 مئی 1907 عیسوی کو ٹھیکیدار اور مزدوروں کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا۔ یہ لڑائی دیکھ کر ایک نیم شرابی بدحواس انگریز بھاگا ہوا یورپین کلب پہنچا اور اطلاع دی کہ بغاوت ہو گئی ہے۔ انگریز قتل ہوئے اور سڑکیں انگریزی خون سے شرابور ہیں۔ یہ اطلاع سنتے ہی کلب سے چھاونی تک خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ 12 گھنٹے تک انگریز آبادی پر دہشت اور خوف و ہراس مسلط رہا اور انہوں نے اپنی حفاظت کے سامان شروع کر دیے۔ دوستو، ایسا ہی لطف اتوا کے ایک مجسٹریٹ نے بیان کیا، جہاں انگریزوں کو قتل کرنے کی ایک سازش کے متعلق اطلاع پا کر خوف چھا گیا تھا، مگر یہ اطلاع غلط نکلی۔ اس سے قبل بھی اس قسم کی افواہیں انگریزوں کو خوف زدہ کرتی رہی تھیں۔ مثلاً 1861 عیسوی میں میرٹھ کے قریب پکے ہوئے چاول تقسیم ہونے کی اطلاع تھی اور مشہور تھا کہ لوگ خشکا ایک سے دوسری جگہ پہنچا رہے تھے۔ یہ بھی سنا گیا تھا کہ ایک نجومی نے 3 سال کے اندر انگریزوں کے غارت ہونے کی پیشن گوئی کی ہے۔ لطف یہ کہ یہ واقعہ بھی مئی کے مہینے میں پیش آیا۔ چنانچہ اطلاع بمبئی کے کشف الاخبار مورخہ 31 مئی 1861 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ غرض یہ کہ انگریزی دماغ تحریک کے اثرات سے ہمیشہ خوف زدہ رہے۔ ایڈورڈ تھامپسن لکھتا ہے کہ غدر کا نام آتے ہی یورپین اقوام کے تصور میں بے شمار وحشی انسانوں کے بھوت بے پناہ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا بڑھا کر سامنے آ جاتے ہیں۔
تحریک آزادی 1857 عیسوی کے اس قدر بھیانک انجام کے بعد بھی ملک کے انقلابی چین سے نہ بیٹھے اور ایک طبقے نے تشدد آمیز طریقے بھی اختیار کیے۔ چنانچہ ریوولٹ کمیٹی کی سرکاری رپورٹ بتاتی ہے کہ متعدد جگہوں پر بغاوت کے لیے ہتھیار اور آتش گیر مادے بنائے گئے، باغیانہ لٹریچر تقسیم کیا گیا، فوجیوں کو ملازمت چھوڑنے اور بغاوت کرنے کی ترغیب دی گئی۔ لاہور کے ایک شخص ہردیال نے بیرونی ممالک میں اپنی سرگرمیاں شروع کیں۔ امریکہ میں غدر پارٹی قائم کی، غدر کے نام سے اخبار نکالا جو بہت کثیر تعداد میں تقسیم ہوا۔ اس اخبار میں خفیہ جماعتیں بنانے کی تلقین کی جاتی تھی۔ اشتعال انگیز نظموں کا مجموعہ غدر کے نام سے شائع کیا۔ رام چند، برکت اللہ وغیرہ اس کے ساتھی تھے اور یہ پارٹی امریکہ، فلپائن، ملائیشیا، ہانگ کانگ، سنگاپور، چین، مصر، ترکی اور افغانستان وغیرہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ اخبار میں اس قسم کے باغیانہ مضامین شائع ہوتے تھے، مثلاً بہادرو جلدی کرو، غدر برپا کر کے ان ٹیکسوں کو بند کر دو جو ہم سے وصول کیے جاتے ہیں، ضرورت ہے ایسے بہادروں کی جو ہندوستان میں غدر پھیلائیں، اٹھو آنکھیں کھولو، غدر کے لیے روپیوں کی تھیلیاں بھرو، ہندوستان پہنچ جاؤ اور آزادی کے لیے جانیں قربان کر دو۔ ایک اور اخبار جہان اسلام قسطنطنیہ سے جاری کیا گیا تھا، جس کا کچھ حصہ ہردیال بھی لکھتا تھا۔ ایک اشاعت میں انور پاشا کی تقریر درج کی گئی تھی کہ ہندوستان میں غدر برپا کیا جائے، انگریزی اسلحہ خانوں کو برباد کر کے لوٹ لیا جائے اور انگریزوں کا قتل عام ہو۔ اے ہندوؤں اور مسلمانوں، تم ہی دونوں انگریزی فوجوں کے سپاہی ہو، تم آپس میں بھائی ہو اور کمینے انگریز تمہارے دشمن، تم جہاد کا اعلان کر دو، انگریزوں کو قتل کرو اور اپنے ملک کو نجات دلوا دو۔ دوستو، دہلی میں جب ہارڈنگ پر بم پھینکا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں سازش پورے عروج پر تھی۔ انقلابیوں نے ایک اشتہار بھی شائع کیا جس میں لکھا تھا، قرآن، گیتا اور وید سب ہمیں ہدایت کرتے ہیں کہ ہم مادر وطن کے تمام دشمنوں کو مار ڈالیں۔ اسی طرح یوپی میں بھی باغیانہ سازش پکڑی گئی اور بنارس کا مشہور مقدمہ چلا۔ مدراس میں چندرپال سازش کا سرغنہ تھا۔ برما میں بھی سازش کے 2 مقدمے چلے جن میں انکشاف ہوا کہ 1912 عیسوی میں یہ جدوجہد شروع ہوئی اور اس کا مقصد 1857 عیسوی جیسی بغاوت کے ذریعے ملک کو آزاد کروانا تھا۔ حکومت نے اپنی تمام کوششیں مختلف فرقوں اور علیحدگی پیدا کرنے میں صرف کر دیں۔ فرقہ وارانہ تنظیموں کا قیام لارڈ منٹو کے اشارے چشم پر عمل میں آ گیا، جداگانہ انتخاب کا اصول رائج کر دیا گیا اور 1906 عیسوی میں قومی تحریک کے متبادل جوابی تحریکیں شروع کر دی گئیں۔ انگلستان کے ایک آزاد خیال انگریز لائلن کرٹس نے جو اس زمانے میں ہندوستان میں آیا ہوا تھا، کہتا ہے کہ جداگانہ انتخاب انگریزی حکومت کی سب سے بڑی غلطی تھی جو اس سے ہندوستان میں سرزد ہوئی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہندوستان میں جداگانہ انتخاب کا اصول مستقل طور پر قائم ہو گیا تو ہم یہاں ذات پات کا ایک نیا طریقہ جاری کرنے کے موجب ہوں گے، اور یہ طریقہ ہوگا جو ہندوستان کو سال بسال گھن کی طرح کھاتا رہے۔ جب تک یہ طریقہ جاری رہے گا، ہندوستان کبھی قومیت کے لحاظ سے متحد نہ ہو سکے گا، اور جتنا عرصہ یہ اصول قائم رہے گا اتنی زیادہ مشکل اس کے ختم کرنے میں پیش آئے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرکار اندرونی خانہ جنگی اس کا خاتمہ کرے گی۔ دوستو، اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ پیشن گوئی کس طرح حرف بحرف پوری ہوئی، مگر انگریز قوم کے دماغ پر 1857 عیسوی کا جو بھوت مسلط تھا وہ کبھی نہ نکل سکا، اور آزادی کی آئندہ تحریکیں بھی اس انقلابی جنگ سے متاثر رہیں۔ 1911 عیسوی میں حضرت مولانا آزاد کے اخبار الہلال نے ملک میں بیداری کا سور پھونکا۔ حکومت نے اگرچہ یہ آواز فوراً ہی دبا دی، مگر اس کی گونج آج تک سنائی دے رہی ہے۔ اپریل 1919 عیسوی میں ایک اندوناک حادثہ پیش آیا، یعنی جلیان والا باغ کی زمین شہیدان وطن کے خون سے لالہ زار بن گئی۔
درندگی اور بےمیت کی انتہا کر دی گئی، مگر انقلاب کے متوالوں کا یہ خون فوراً ہی رنگ لایا اور اسی واقعے نے تمام ملک کو متحد کر کے آزادی وطن کے لیے سینہ سپر کر دیا۔ ایڈورڈ تھامپسن لکھتا ہے کہ غدر سے مغلوب شدہ دماغ کی پراگندگی کی تیسری مثال اپریل 1919 کا حادثہ ہے۔ جو کارروائی ہم نے جلیان والا باغ میں کی یا اس کے بعد جو شور و ہنگامہ انگریزوں نے برپا کیا، اس کی تہ میں وہی جذبہ انتقام نظر آتا ہے اور ہمارے دماغوں پر وہی کیفیت طاری ہے جو حادثہ کانپور کی خبر سن کر یا باغیوں کے ہاتھوں انگریز خواتین کی بے حرمتی کی بے بنیاد اطلاعات پہنچنے کے بعد ہوئی تھی۔ یہ خبر بجلی کی طرح ہندوستان کے گوشے گوشے میں پہنچی، یہاں تک کہ 30 کروڑ ہندوستانیوں کو تڑپا کر ایک متحدہ محاذ پر کھڑا کر دیا۔ اس سے قبل پہلی جنگ عظیم کے دوران میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے ملک گیر بغاوت کی خفیہ اسکیم بنائی اور ترکی وغیرہ سے امداد کے لیے بات کر لی گئی تھی، یہاں تک کہ ایک آزاد متوازی حکومت بھی کابل میں راجہ مہندر پرتاپ اور مولانا عبید اللہ کی قیادت میں قائم ہو چکی تھی۔ کامیابی اس لیے نہ ہو سکی کہ حکومت پر یہ اسکیم قبل از وقت افشا ہو گئی، لیکن جب جلیان والا باغ کے واقعے پر کانگریس اور خلاف کمیٹی نے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اور مہاتما گاندھی کی تجویز پر نان کوآپریشن کی تحریک شروع کر دی، جس میں ہزارہ آدمی جیل گئے، قدر کا استعمال شروع ہوا، ولایتی چیزیں جلا دی گئیں، تو ملک میں 1857 جیسا اتحاد پھر نظر آنے لگا اور حکومت پر پھر بدحواسی طاری ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد 1922 میں چورا چوری کے واقعے سے گھبرا کر مہاتما گاندھی نے تحریک بند کرنے کا اچانک اعلان کر دیا، جبکہ وہ پورے عروج پر تھی۔ حکومت کو بھی چین نصیب ہوا اور اس سے فائدہ اٹھا کر تبلیغ کی تحریکیں شروع کروا دی گئیں۔ قومی رہنماؤں نے لاکھ کوشش کی مگر سارا اتحاد خاک میں مل گیا۔ فرقہ پرستوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملا اور عام مسلمانوں کو ان حالات کا احساس دلا کر یہ سمجھایا جانے لگا کہ انہیں ہندوستان کی تنگ نظر اکثریت انگریز کے بعد چین سے نہ رہنے دے گی۔ دوستو، 1929 میں کانگریس نے مکمل آزادی کو اپنا نصب العین قرار دیا۔ علماء اسلام نے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے اس کی پوری حمایت کی۔ نان کوآپریشن کی تحریک پھر شروع ہو گئی۔ مہاتما گاندھی نے نمک کا قانون توڑا، انقلابی عوام سوراج کے گن گانے لگی۔ پشاور کے قصہ خوانی بازار میں غیور پٹھانوں نے اپنی عزیز جانیں قوم و وطن پر نچھاور کر دیں۔ شجاعت، قربانی اور ایثار کی زندہ جاوید مثالوں سے غیرت مند فرزندان وطن نے ثابت کر دیا کہ وہ آزادی کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ انگریزی دماغوں میں بغاوت 1857 کی یاد پھر تازہ ہونے لگی تھی اور اس کا ثبوت تھامپسن کے یہ الفاظ ہیں: شمال میں دبا ہوا جوالا مکھی پھر ابل پڑنے کو ہے اور شمال ہی سے اس زلزلے کے جھٹکے تمام ملک میں پھیل رہے ہیں۔ بہت سے ہندوستانیوں کے دماغ میں کسی انگریز سے مخاطب ہوتے ہوئے غدر کے مصائب کا خیال ایک ایسے بھوت کی طرح مسلط رہتا ہے جس نے اپنا بدلہ نہ لیا ہو اور جس کی تمنائیں تاحال پوری نہ ہوئی ہوں۔ دوستو، بغاوت کے اثرات بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ انگریزوں اور ہندوستانیوں کے دماغوں میں غدر کی یاد ابھی تک زندہ ہے، جس کی وجہ سے ہر دو اقوام کے خیالات اور تعلقات پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ غدر کا نام آتے ہی یورپین قوم کے تصور میں بے شمار وحشی انسانوں کے بھوت بے پناہ عورتوں اور بچوں کا قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا کر سامنے آ جاتے ہیں، جس سے وہ اس حد تک متاثر ہوتے ہیں کہ عقل و خرد کو کھو کر ایسی عجیب ناشائستہ حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں جس طرح ایک دیوانہ مریض بے قابو ہو جاتا ہے جسے دماغ اور ہوش دونوں نے جواب دے دیا ہو۔ بالآخر 1930 کی تحریک کو گاندھی ارون پیکٹ کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ اب مسلم لیگ رفتہ رفتہ کانگریس کے مقابل آنے لگی تھی۔ وہ مسلم اقلیت کے مستقبل کی طرف سے مطمئن نہ تھی، اسے تنگ نظر اکثریت کا خوف رائے آزادی سے دور لے جا رہا تھا۔ دوسری طرف آزادی پسند مسلمان 10 کروڑ کی آبادی کو اقلیت کہہ کر اکثریت سے
ڈرانا اسلامی روح کے خلاف سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ غلاموں کے ایک طبقے کا اپنی ہی قسم کے غلاموں سے حقوق کی ضمانت طلب کرنا مزہ کا خیز ہے۔ وہ مسلمانوں کو اپنے حقوق کی اجرت لے کر جنگ آزادی میں شریک دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اس دوران میں عام انتخابات کے ذریعے صوبوں میں کانگریس کی وزارتیں بن گئیں۔ بعض فرقہ پرست کانگریس کا لیبل لگا کر اپنا اصلی روپ دکھا رہے تھے، جس سے مسلم لیگ مضبوط ہوتی گئی۔ اسی زمانے میں میرٹھ کے ڈسٹرکٹ جج ہیوڈن نے ایک خط میں اپنا یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ آئندہ ہندوستان میں انگریزوں کو ملازمتیں نہیں ملیں گی، اس لیے شمالی ہند اور بنگال کے حصے علیحدہ کر کے کلکتہ اور کراچی کی بندرگاہوں کو مضبوط کیا جائے۔ اسی اسکیم کو تراش خراش کے بعد اگلے سال کیمبرج کے طالب علم رحمت علی نے پیش کیا اور 1940 عیسوی میں یہ پاکستان کے نام سے مسلم لیگ کا نصب العین قرار پایا، جس کا وجود کوئی مقصد نہ ہونے کی وجہ سے اب تک ایک ایسے شخص کے مصداق رہا تھا جو آستین چڑھا کر ہوا میں مکے گھما رہا ہو۔ آزادی پسند مسلم جماعتوں میں مجلس احرار، مومن کانفرنس وغیرہ جماعتیں شامل تھیں۔ علماء اسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کی رہنمائی میں جمعیت العلماء ہند کے زیر سایہ تھے، جو 1919 میں قائم ہوئی اور اپنے سالانہ اجلاس منعقدہ امروہہ میں کانگریس سے تعاون کا اعلان کر چکی تھی۔ دیگر رہنماؤں میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ کے قائد اعظم مسٹر جناح تھے۔ 1939 عیسوی میں دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے پر چونکہ حکومت نے آزادی دینے کا یقین نہیں دلایا، لہٰذا کانگریس نے امداد دینے سے انکار کر دیا۔ صوبوں کی کانگریسی وزارتوں نے استعفیٰ دے دیے۔ 1940 کے سالانہ اجلاس میں کانگریس کے صدر حضرت مولانا عبدالکلام آزاد نے اپنے خطبہ صدارت میں ببانگ دہل کہا، ہم برطانوی سامراج کا چہرہ اس لڑائی کے اندر بھی اسی طرح صاف صاف دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم نے پچھلی لڑائی میں دیکھا تھا۔ ہم تیار نہیں کہ اس چہرے کی فتح مندیوں کے لیے لڑائی میں حصہ لیں۔ ہمارا مقصد بالکل صاف ہے، ہم اپنی محکومیت کی عمر بڑھانے کے لیے برطانوی سامراج کو زیادہ طاقت اور زیادہ فتح مند نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہماری راہ بالکل اس کے مقابل سمت میں جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کانگریس اور حکومت میں پھر کشمکش شروع ہو گئی۔ انقلابی عوام پھر بے قرار ہو اٹھی۔ اگست 1942 عیسوی میں کانگریس کے لیڈر گرفتار کر لیے گئے اور ملک گیر تحریک شروع ہو گئی۔ ادھر نیتاجی سبھاش چندر بوس نے جاپان میں آزاد ہند فوج منظم کر لی اور برما کی سرحدوں میں دشمنان وطن کو سر میدان للکارا۔ 1857 عیسوی کی بغاوت کے بعد غلام ہندوستان اور انگریزوں کے درمیان یہ دوسرا مسلح تصادم تھا اور اس تحریک کو ملک کی دوسری جنگ آزادی کے نام سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ آزاد ہند فوج کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تحریک بھی بغاوت 1857 عیسوی سے متاثر تھی۔ چنانچہ نیتاجی سبھاش نے کئی بار اپنی تقریروں میں کہا کہ جب میں 1857 عیسوی کے حالات پڑھتا ہوں تو میرا خون کھولتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے عورتوں کا دستہ رانی جھانسی ریجمنٹ کے نام سے ترتیب دیا اور ستمبر 1943 عیسوی میں اپنے تمام فوجی اسٹاف کے ساتھ رنگون جا کر بہادر شاہ کے مقبرے پر سلامی دی اور عہد کیا، ہم ہندوستان کے مظلوم شہنشاہ کے سامنے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے اور جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی باقی ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دوستو، یہ حالات بھی بدلے، جنگ ختم ہوئی، انگریزوں کو ہندوستان پر قبضہ رکھنا دشوار نظر آنے لگا۔ چنانچہ 1947 عیسوی میں اس بدنصیب سرزمین کو تقریباً 200 سالہ غلامی کے بعد اجنبی اقتدار کے پرعذاب چنگل سے نجات ملی، ملک تقسیم ہو گیا اور ساتھ ہی خونریز فسادات بھی ختم ہوئے۔ دوستو، مئی 1957 عیسوی میں جب 1857 کی انقلاب آفرین جنگ کو 100 سال پورے ہوئے تو ہندوستان اور پاکستان میں یکساں جوش و خروش سے اس کی یاد منائی گئی۔ 10 مئی کو عام تعطیل کا اعلان ہوا۔ ہر شہر اور قصبے کی عوام نے جلوس نکالے، جلسے اور ڈرامے کیے اور 1857 عیسوی کے شہیدوں کو خراج تحسین و عقیدت پیش کیا۔
حکومت ہند نے ایک مستند ڈاکٹر سین سے لکھوا کر شائع کی۔ اردو، ہندی اور انگریزی میں کتابیں لکھی گئیں۔ اخباروں اور رسالوں نے اپنے خاص نمبر نکالے۔ جنوری 1957 عیسوی میں کانگریس کے سالانہ اجلاس میں پنڈال کا نام رانی جھانسی کے نام پر لکشمی بائی نگر رکھا گیا۔ 16 اگست کو حکومت ہند کی طرف سے تمام ملک میں 1857 عیسوی کی 100 سالہ یادگار منائی گئی۔ چراغاں کیے گئے۔ رانی جھانسی، بیگم حضرت محل، تانتیا ٹوپے وغیرہ کے مجسمے نصب کیے گئے۔ میرٹھ کے گراؤنڈ میں جہاں سے بغاوت کی ابتدا ہوئی تھی ایک عظیم الشان ستون تعمیر کیا گیا۔ کراچی میں بھی اس قسم کی ایک یادگار زیر تعمیر ہے اور حکومت ہند نے 1857 عیسوی کے رہنماؤں کی اولادوں کے وظیفے مقرر کیے۔